بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت سی و سیوم 33واں قصہ۔ کہہ رہے شیاد گیسو بافت۔ شیاد یہ نکرہ، شیاد نکرہ شیاد سے، شیاد مکار کو کہتے ہیں، اور گیسو زلف کو کہتے ہیں، بڑے بڑے بالوں کو گیسو کہا جاتا ہے، اور بافت کے معنی گوندنا۔ تو کہہ رہے شیاد گیسو بافت، ایک مکار نے زلفیں گوندھ لی کہ اچھا یعنی علوی است، یعنی وہ علوی ہے۔ تو علوی کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہے، تو ان سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ سے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسب چلی ہے، تو ان کو علوی کہا جاتا ہے۔ تو وہ بھی سید زادے ہیں، یعنی ان کو بھی سید کہا جاتا ہے اور ان کی بھی تعظیم کی جاتی ہے۔ تو اس زمانے میں جو لوگ علوی ہوتے تھے ان کا شعار یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی بالوں کو بڑی بڑی زلفیں رکھ لیتے تھے اور اس کو گوندھ لیتے تھے، تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ سید یعنی علوی ہے۔ تو ایک مکار آدمی نے کہا کہ چلو، اس زمانے میں بڑے بڑے مکار ہوا کرتے تھے، تو اس نے سوچا کہ بادشاہ کے دربار سے کیسے انعام حاصل کیا جائے، تو اس کے لیے اس نے تدبیر کی۔ پہلی تدبیر اس نے یہ کی کہ اس نے اپنے بالوں کو گوندھ لیا اور اس طرح ظاہر ہونے لگا کہ یہ کوئی شریف خاندان کا ہے، علوی ہے۔ اور دوسرا کام اس نے کیا، اور باقافلہ حجاز بشہر در آمد، اور حاجیوں کے قافلے کے ساتھ شہر میں آئے۔ جب حاجیوں کا قافلہ حج کر کے شہر واپس آ رہا تھا تو وہ بھی اس میں شامل ہو گیا، یعنی لوگ سمجھیں گے کہ یہ بھی حج کر کے آیا ہے، تو اور اس کی عزت بڑھ جائے گی۔ اور تیسرا اس نے یہ کام کیا کہ وہ چنا نمود کے از حج می آید، اور اس طرح ظاہر کیا کہ حج سے آ رہا ہے۔ تیسرا اس نے کام یہ کیا، وہ قصیدہ نیکو پیش ملک برد، ایک عمدہ قصیدہ بادشاہ کے سامنے لے گیا، وہ دعویٰ کیا کہ وہ گفتہ است کہ اس نے یہ قصیدہ کہا ہے، یعنی اس نے ایک قصیدہ کسی بڑے شاعر کا قصیدہ چرا لیا اور چرا کے جو ہے بادشاہ کے دربار میں گیا اور قصیدہ پیش کر کے کہا، بادشاہ کی تعریف، اس قصیدے کے اندر بادشاہ کی تعریف تھی، اور کہا کہ جو ہے قصیدہ میں نے کہا ہے۔ تو اس طرح اس نے 3 تدبیر کی اور بادشاہ سے جو ہے بڑا بڑا انعام حاصل کر لیا۔ کہہ رہے ہیں ملک نعمتش داد و اکرام کرد و نوازش بے کرا فرمود، بادشاہ نے اس کو دولت دی اور عزت بھی کی، و نوازش بے کرا فرمود، اور بہت زیادہ عنایت کی، تا یکی از ندمائے حضرت بادشاہ، یہاں تک کہ بادشاہ کے ہم نشینوں میں سے ایک شخص نے کہ درا سال از سفر دریا آمدہ بود، جو اسی سال دریا کے سفر سے آیا ہوا تھا، گفت اس نے کہا کہ من اورا عید اضحیٰ در بصرہ دیدم، کہ میں نے بقرعید میں اسے بصرہ میں دیکھا ہے۔ تو ایک آدمی بادشاہ کے ہم نشینوں میں سے ایک آدمی تھا جو ابھی سفر سے آیا تھا، تو بصرہ سے آیا ہوا تھا، میں نے گھومتے ہوئے بصرہ بھی گیا ہوا کہ وہاں سے بھی آیا ہوا۔ تو اس نے اس کو، یعنی جو علوی تھا، وہ جو مکار آدمی تھا، اس نے کہا کہ یہ کیسے حاجی کیسے ہو سکتا ہے، میں نے تو اس کو عید الاضحیٰ کے موسم میں، عید الاضحیٰ کے دن اس کو بصرہ میں دیکھا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نے حج نہیں کیا ہوگا۔ تو اس کا اس طرح ایک راز کھل گیا۔ معلوم شد کہ حاجی نیست، معلوم یہ ہوا کہ حاجی نہیں ہے۔ دیگر گفت، ایک دوسرے ہم نشین نے کہا، من اورا شناسم، میں اس کو پہچانتا ہوں، وہ پیدرش نصرانی بود، اور اس کا باپ جو ہے وہ پیدرش نصرانی بود در ملاتیہ، اور اس کا باپ ملاتیہ کا رہنے والا ایک نصرانی تھا۔ تو ملاتیہ ایک شہر کا نام ہے، اور جو روم اور فرنگ کے درمیان واقع ہے، جس میں صرف نصرانی لوگ، عیسائی لوگ آباد رہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ وہ تو شریف النسب بھی نہیں ہے، اس کا باپ جب نصرانی ہے تو مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ کہ بدانستن کے شریف نے اب لوگوں نے جان لیا کہ وہ شریف النسب یعنی سید نہیں ہے۔ وہ شعرستہ در دیوان انوری یافتن، کہہ رہے اس کے اشعار دیوان انوری میں پائے گئے۔ تو دیوان انوری یعنی ایک معروف مشہور شاعر کا نام ہے جو محمود غزنوی کے زمانے میں گزرا ہے، تو اس کے جو دیوان یعنی مرتب کردہ اشعار تھے، لکھے ہوئے اشعار تھے، وہ اس کے اندر موجود تھا۔ تو اس سے معلوم ہو گیا وہ اشعار جو اس نے کہے ہیں وہ اس کے نہیں ہیں۔
ملک فرمود بادشاہ نے کہا تا بزنندش و نفی کنن کہ اس کو مارے اور شہر سے نکال لے، تا چندی دروغ درہم، اتنی جھوٹی باتیں لگاتار برابر اس نے کہی ہیں۔ تو اس نے چونکہ اتنی جھوٹی باتیں کہی ہیں، اس لیے اس کو جو ہے شہر بدر کر دیا جائے، اس کو مارا جائے۔ گفت تو اس مکار نے کہا اے خداوند روئے زمین، اے روئے زمین کے مالک، سخن مانداز ایک بات رہ گئی ہے، در خدمت بگویم، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر راست نباشت بہر عقوبت کے خواہی سزاوار آنم، اگر وہ بات سچ نہ ہوئی تو ہر سزا جو آپ چاہیں میں اس کے لائق ہوں۔ گفت تو بادشاہ نے پوچھا چیز وہ بات کیا ہے؟ گفت تو اس نے ایک شعر پڑھا، اس نے کہا غریب گرت ماست پیش آورد، ماست کہتے ہیں دہی کو، غریب اگر کوئی مسافر، غریب سے نکرا ہے، غریب مسافر کہتے ہیں، غریب غرت ماست پیش آورد، اگر کوئی مسافر تیرے پاس دہی لائے گا، 2 پیمانہ آبس و 1 چمچہ دوگ، تو اس میں 2 پیالہ پانی اور 1 چمچ چھاچھ ہوگی، 1 چمچہ چھاچھ ہوگی۔ یعنی اگر کوئی دہی آپ کے دربار میں یعنی آپ کو ہدیہ دے گا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ 16 آنا دہی ہو، بلکہ اس کے اندر کچھ حصہ دہی اور کچھ حصہ پانی وغیرہ کا ہوگا۔ تو خالص اور پیور دہی کوئی پیش نہیں کرتا ہے، یعنی آپ کے پاس نہیں دے سکتا ہے۔ اگر راست می خواہی از من سنو، اگر آپ سچ بات پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھ سے سنیے۔ جہاں دیدہ بسیار گوید دروغ، جس نے دنیا زیادہ دیکھی ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ تو وہ کہنے کا اس کا مطلب یہ تھا کہ بادشاہوں کو چاہیے کہ وہ مسافر اور اجنبیوں کی باتوں پر اعتماد نہ کریں، اور اسی طرح ان سے معمولی جھوٹ صادر ہو جائے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، اس لیے کہ لوگ عموماً ہی جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ تو جو لوگ مسافر ہوں اور اجنبی ہوں ان کی باتوں پر فوراً بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بادشاہ لوگوں کو ایسا چاہیے۔